بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب النحو الواضح الجزء الثانی، اس میں آج کا ہمارا سبق المیزان الصرفی، میزان صرفی۔ میزان صرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو سمجھانے کے لیے علماء صرف نے ایک جو ہے وہ ایک ڈھانچہ رکھا ہوتا ہے، ایک میزان رکھا ہوتا ہے کہ ہم ہر حرف کو اس میزان میں تولیں گے، اس کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے، پھر میچ کریں گے۔ پھر اگر وہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کلمے کے اصلی حروف کون سے ہیں اور اس میں زائد حروف کون سے ہیں، حذف کہاں ہوا ہے اور اسی طرح سے اعلال کہاں ہوا ہے، تو یہ سارا کچھ طالب علم کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو میزان صرفی جو ہے اس کو آپ سمجھیں یہاں مثالوں سے۔ پہلا والا میزان جو ہے 1 نمبر والا، یہ پہلا نمبر کا میزان صرفی ہے، پھر آگے دوسرا بھی پڑھیں گے۔ تو آج میں جو پہلی کیٹیگری میں جو 3 مثالیں دی ہیں، شریبہ، کرومہ، قمرہ، اس کا وہ جو میزان ہے وہ فعالہ ہے، اور یہی اصل میزان ہے ہر کلمے کو جانچنے کے لیے۔ فعالہ، یہ 3 حروف ہیں، اور چونکہ اصل افعال میں یہ ہے کہ وہ ثلاثی ہوتے ہیں، تو فعالہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اصل ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں فعالہ میں سے شین، شاربہ جو جملہ ہے اس میں شین کہاں پر آتا ہے؟ تو شین جو ہے یہ فا کلمے پر آتا ہے، فا حرف پر، اور را یہ عین کی جگہ آتا ہے، اور با یہ لام کی جگہ آتا ہے۔ تو گویا شریبہ جو کلمہ ہے اس کا عین کلمہ مکسور ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریبہ فاعلہ کے وزن پر ہے، اور کرومہ فاعلہ کے وزن پر ہے، قمرن یہ فعالن کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری میں دیکھ لیں، دحرجہ فعللہ کے وزن پر ہے، درہمہ فعللہ کے وزن پر ہے، سفرجلہ فعللہ کے وزن پر ہے۔ اب یہ چونکہ وہ افعال تو وہی ہے، فعلہ یہی حروف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا، تو بس اسی میں اضافے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فعللہ، فعللہ، فعللہ۔ اس کے بعد حذبہ ہے، اس کا عین کلمہ مشدد ہے، مضاعف ہے، تو ہم کہیں گے فعال، حذب فعال، فہم فعال، قسم فعال۔ اس کے بعد ہے لعب، فعال کے وزن پر ہے، انصرف انفعال کے وزن پر، استخبر استفعال کے وزن پر۔ یہاں پر جو ہے وہ کیا بڑھایا گیا ہے؟ تو پہلے والے میں الف بڑھایا گیا ہے لعب میں، اور باقی حروف اسی ترتیب پر ہے۔ پھر دوسرے میں جو ہے وہ حمزہ اور نون بڑھایا کیا، اور تیسرے والے میں جو ہے حمزہ اور سین اور تا، یہ 3 حروف بڑھائے گئے۔ اظہر ما یقال فی هذا الباب انه وضع لتدریب الطلاب، جو سب سے ظاہر بات ہے اس باب میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رکھا گیا ہے طلبہ کی تدریب کے لیے، بطریقۃ موجزۃ، ایک آسان طریقے سے، اعلی معرفت اصول الکلمات، کلمات کا جو اصول ہیں اس کو سمجھنے پر، وما يطرأ من زیادت او حذف او اعلال، اور جو زیادتی پیش آتی ہے یا حذف پیش آتا ہے یا اعلال پیش آتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ولما كان اکثر الکلمات ثلاثیا، جبکہ اکثر کلمات ثلاثی تھے، جعل علماء الصرف لوزنها 3 احرف، تو علماء صرف نے اس کی جو وزن ہے اس کے لیے صرف 3 کلمات رکھے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلے والے حرف کو، کلمے میں سے جو پہلا حرف ہے اس کی جگہ اس کے لیے فا رکھا، اور دوسرے والے حرف کے لیے عین رکھا، اور تیسرے والے کے لیے لام رکھا۔ فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمِثَالِ الْأَوَّلِ مِنَ الطَّائِفَةِ الْأُولَى، پہلے والے گروپ میں سے پہلے والی مثال کو جب ہم دیکھتے ہیں، رَأَيْنَا أَنَّنَا وَضَعْنَا الْفَاءَ مَحَلَّ شِينٍ مِنْ شَرِبَ، شریبہ جو کلمہ ہے اس میں شین کی جگہ ہم نے فا رکھا، والعین محل الراء، اور را کی جگہ میں عین رکھا، اور لام محل الباء، مع ضبط احرف الميزان، اور میزان کی جو حروف ہے اس کے ضبط کے ساتھ، ضبط یعنی اس کے اسی ترتیب کے ساتھ، اسی شکل کے ساتھ، وہ ہے فاعلہ کا، بالشکل الذی ضبطت به احرف الموزون، کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ موزون جو حروف ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ تو موزون جو حروف ہیں وہ تو ہے مشروب کے، شریبہ کے، تو شریبہ کے جو حروف جس طرح لکھے گئے ہیں ایسے ہی میزان کے حروف بھی لکھے گئے جو کہ فاعلہ ہے۔ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي كَرُمَ وَقَمَرَ وَأَشْبَاهِهِمَا، ایسے ہی کرما، قمرہ اور ان جیسے اور افعال میں کہا جائے گا۔ وفي الطائفة الثانية، دوسرے گروپ میں، نرى الكلمات رباعية وخماسية مجردة، ہم کلمات کو دیکھتے ہیں کہ وہ رباعی، خماسی، مجرد ہے۔ ولما كان الميزان فعل على 3 احرف ليس غير، جبکہ میزان فعل کا تھا
3 حرفی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، زدنا علیہ لاما فی الرباعی، تو ہم نے رباعی میں لام بڑھا دیا، فقلنا فی دحرج فعلل، دحرج میں ہم نے فعلل کہا، وزدنا لامین فی الخماسی، اور خماسی میں 2 لام بڑھا دیے، فقلنا فی سفرجل فعلل، وكذلك يفعل في كل رباعی وخماسی مجردین، ایسے ہی کیا جائے گا ہر رباعی اور خماسی مجرد میں۔ وفي الطائفة الثالثة نرى أن الكلمة الأولى هذبة، تیسرے گروپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ اولا، پہلا والا کلمہ جو ہے وہ ہذبہ ہے، حرف الثانی مضاعف، اس کا دوسرا حرف مضاعف مشدد ہے، لذلك ضاعفنا الحرف المقابل له في الميزان، اس وجہ سے میزان میں بھی جو حرف اس کا مقابل بنتا ہے اس کو بھی ہم نے مضاعف یعنی مشدد بنا دیا۔ وكذلك يفعل في فهم وقسم وامثالهما، ایسے ہی کیا جائے گا فہمہ میں بھی، قسمہ میں بھی، اور اس جیسے اور بھی۔ وعند تأمل الطائفة الرابعة، اور چوتھے گروپ میں جب ہم دیکھتے ہیں، نرى كلمات تشتمل على احرف اصلیۃ وزائدہ، ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کلمات جو ہے وہ مشتمل ہیں حروف اصلیہ پر بھی اور حروف زائدہ پر بھی۔ فكلمة لاعب فيها اللام والعين والباء وهي اصلیہ، اس میں لام عین با یہ حروف اصلی ہے لاعبہ، وفيها الالف، اس میں الف بھی ہے، وہی زائدۃ وہ زائد ہے، ويشاهد في میزانها، یہ موزون میں ہے تو میزان میں بھی دیکھا جاتا ہے، ان الفاء والعين واللام وضعت مکان الاحرف الاصلی علی الترتیب، کہ وہ یہ جو 3 حروف ہیں یہ اصلی جگہوں کے حروف پر رکھے گئے، اصلی حروف کی جگہ پر رکھے گئے ہیں ترتیب سے۔ وان الفا زائدۃ وضعت مکان الالف الزائدہ، اور یہاں پر بھی الف زائدہ رکھا گیا الف زائدہ کی جگہ۔ ومثل ذلك يعمل في كل كلمة تشتمل على أحرف أصلية وزائدة، ایسے ہی کیا جائے گا ہر اس کلمے میں کہ جو مشتمل ہو حروف اصلیہ اور حروف زائدہ پر۔ القواعد، يوزن الثلاثي المجرد بوضع الفاء من فعل مكان الحرف الأول، وزن کیا جاتا ہے ثلاثی مجرد کا کہ فعل میں سے فا کو رکھا جائے پہلے والے حرف کی جگہ، والعین مکان الثانی، اور عین کو رکھا جائے دوسری جگہ پر، واللام مکان الثالث، اور لام کو رکھا جائے تیسرے والے حرف کی جگہ پر۔ وتضبط احرف الميزان على حسب ضبط احرف الموزون دائما، میزان کے جو حروف ہیں ان کا ضبط، ان کا زبر زیر پیش کس طرح سے ہوگا؟ بالکل اسی ترتیب پر ہوگا جس پر موزون کا ہوا ہے، موزون یعنی جس کلمے کا آپ وزن کر رہے ہیں، اور میزان یہ جو جس سے میزان ہو رہا ہے یعنی فعال۔ یوزن الرباعی والخماسی المجردان بزیادت لام فی الاول، رباعی اور خماسی مجرد دونوں اس کا وزن جو ہے وہ شروع میں لام لگانے سے کیا جاتا ہے، ولامین فی الثانی علی احرف فعل، اور فعل کے اوپر ایک لام دوسرا جو ہے فعل یعنی فعلل، ہم اس طرح کریں گے تو وہ سفرجلہ بن جائے گا۔ وَإِذَا كَانَتِ الْكَلِمَةُ مَزِيدَةً بِتَضْعِيفٍ، اور اگر کلمہ جو ہے وہ اس طرح سے بڑھایا گیا ہو کہ اس میں مضاعف ہو، تضعیف ہو، اس میں مشدد کیا گیا ہو، حرف ضعف الحرف المقابل له في الميزان، تو پھر جو ہے وہ ایک اس کا جو وزن ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ جو میزان میں اس کے مقابل والا حرف ہے اس کو مضاعف کر دیا جائے گا، بتضعیف حرف ضعف الحرف المقابل له في الميزان، تو جو حرف مقابل میں ہے میزان میں اس کو بھی مضاعف کیا جائے گا، جیسے آپ نے فعال اور فعال اور فعال دیکھا۔ اس کے بعد ہے اذا اشتملت الکلمۃ علی حرف زائد او اکثر، جب کلمہ کسی حرف زائد پر مشتمل ہو یا زیادہ پر، ایک حرف ہے یا زیادہ، وضع الزائد مکانہ فی المیزان، میزان میں اسی جگہ پر زائد بھی رکھا جائے گا، جیسے آپ کے سامنے آ گیا استنفعل، استنفعل اور استفعل اور انفعل، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد میزان صرفی ہے انشاءاللہ دوسرا والا، اس کو کل پڑھیں گے۔